اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور جو شخص جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو وہ انصاف کے ساتھ دونوں لوگوں کے درمیان اس کو تحریر کر لے، اور اس تحریر کرنے کے معاملے میں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جب یہ کر رہے ہو تو جو قرض خواہ ہے وہ اس کی املا کر لے، لکھی ہوئی چیز کو پڑھ لے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے جو اس کے آپس میں معاملہ طے پا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص نادان ہو، ضعیف ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنا ولی مقرر کر لے، اور ولی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی املا کروا دے، اور اس موقع کے اوپر 2 گواہ مردوں میں سے وہ مختص کر دیں، اور اگر 2 گواہ میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، وہ اس لیے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جائے تو وہ دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اور وہ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو مقبول ہوں، جو ایک دوسرے دونوں فریقوں کو قابل قبول ہوں، جس کی گواہی کو وہ قبول بھی کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا تو تم اس کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کہیں کوئی مسئلہ یا پریشانی آ جائے تو تم آپس میں شہادت کو قائم کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رہنمائی یہ فرمائی کہ جو تم روزانہ کی بنیاد پہ آپس میں لین دین کرتے ہو، 10 بدس جو لین دین ہے، اگر تم اسے نہیں بھی لکھنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس کے درمیان تم گواہ مقرر کر لیا کرو۔ یہ ایک احسن اور اچھا عمل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کاتب جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے اس کو ستایا نہ جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، اور یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے واضح تعلیمات تمہیں دے دی ہیں تاکہ تم اس پہ عمل کرو اور تمہارے معاملات اس حوالے سے ٹھیک رہیں گے، اور آپس کے جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں بھی یہ درستگی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔